حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہیں، لیکن لوگ اس کو خلیفہ اول نہیں مانتے ہیں۔ ہم مولا علی کو انبیاء کے برابر نہیں مانتے، ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے۔ اور وہ شیعہ ہیں جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اول نہیں مانتے ہیں۔ تو اس پر ہمارے کچھ مسلمان جو سنی مسلمان ہیں وہ اس پر سوچتے ہیں کہ کاش کہ یہ بھی مان لیتے۔ تو وہ جو شیعہ ہیں وہ اعتراض کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ ہم خلیفہ اس کو کیسے مان لیں، کون سا اس کا قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر ہے اور اس کا نام آیا ہے اور اس کی خلافت کا نام آیا ہوا ہے، کون سا اس کا قرآن مجید میں ذکر ہے۔ لیکن اس پر میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ان کے اعتراضات ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کون سا قرآن مجید کے اندر نام ہے اور وہ خلیفہ اول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعلان کرتے رہتے ہیں کہ خلیفہ اول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب میں قرآن مجید کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام قرآن مجید میں نہیں دیا، اور نہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی نہیں دیا۔ اب یہاں پر یہ بات ہے کہ کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن مجید کے اندر نام آتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہے، تو کیا یہ جو شیعہ ہیں، یہ جو اعتراض کرتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ اول ہونے کا، تو کیا یہ مان لیتے؟ اسی پر جو ہمارے مسلمان ہیں، جو سنی ہیں، وہ یہ ذرا سوچتے ہوں گے کہ کاش کہ قرآن مجید میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا تو یہ لوگ مان لیتے۔ جو عام مسلمان ہیں جن سے یہ لوگ پوچھتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ کاش کہ قرآن مجید کے اندر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا اور خلافت کے حوالے سے، تو یہ لوگ مان لیتے۔ دراصل بات یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی لیتے اور خلیفہ ہونے کے لیے نشاندہی بھی فرماتے، لیکن یہ ایسے لوگ ہیں پھر بھی آپ کو خلیفہ تسلیم نہیں کرتے۔ میں اس بات پر ایک دلیل پیش کر رہا ہوں، تو آپ ذرا اس دلیل کو دیکھیں جو میں پیش کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول کو نہیں مانتے، تو کیا جو اللہ رب العالمین کے خلیفہ اول ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفہ اول کہا، جو پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے نبی بھی ہیں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو نبی بنایا اور اسی کو پہلا انسان بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا قرآن مجید کے اندر اعلان بھی فرما دیا۔ کیا یہ شیعہ اس خلیفہ اول کو اور اسی کی خلافت کو اور اسی کی افضلیت کو مانتے ہیں؟ یہاں پر جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے، وہ اسی بنیاد پر کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل نہیں ہے، اسی لیے اس کو خلیفہ اول نہیں مانتے۔ اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہوتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو اسی کو یہ کہتے ہیں کہ ہم خلیفہ تسلیم کرتے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی قائل نہیں ہے، کہتے ہیں کہ حضرت علی سے افضل نہیں ہے، اس لیے وہ پہلا خلیفہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پہلا خلیفہ اور پہلا نبی بنا کر دنیا میں بھیجا۔ جو پہلا نبی تھا اور پہلا خلیفہ تھا، کیا اسی کی افضلیت کی قائل ہے؟ نہیں، بلکہ وہ اسی کی افضلیت کی قائل بھی نہیں ہے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی افضل مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جس کو فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر خلیفہ بنا کر بھیجا، اور اس کا اعلان، اسی کا اعلان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا۔ اور وہ نبی ہے، اور جو نبی ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے۔ اس کو افضل کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو افضل کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نبی اسی کو بناتا ہے جو اللہ کی طرف سے بہت ہی زیادہ معتبر اور بہت ہی زیادہ عزت والا، احترام والا اور بہت ہی زیادہ وقار والا جو نبی ہوتا ہے وہ اللہ کی نظر میں دوسرے لوگوں سے چنا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو نبی بناتا ہے وہ دوسروں سے افضل ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اسی کو نبی بناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جسی کو نبی بنا رہے ہیں اور اسی کو خلیفہ بنا رہے ہیں اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھیج رہے ہیں، تو کیا یہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل نہیں مانتے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کے حوالے سے خود فرما دیا کہ وہ پہلے خلیفہ ہیں اور افضل ہونا اسی کا خود ثابت ہو گیا کہ وہ نبی ہیں، تو کیا اسی کی افضلیت کے قائل ہیں یہ؟ نہیں، وہ آدم علیہ السلام کی افضلیت کے قائل بھی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی اسی سے افضل ہے۔ تو جب وہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی حضرت علی کو افضل مانتے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھر کیا بات ہے؟ کہنے کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے ماننا ہی نہیں ہے، ان لوگوں نے ماننا ہی نہیں ہے، ان کے پاس اپنی شریعت ہے، ان کے پاس اپنی شریعت ہے، یہ اللہ کی شریعت پر نہیں چلتے، یہ اللہ کے دین پر نہیں چلتے، ان کی خود کی بنائی ہوئی شریعت ہے۔ جبکہ ایک نبی ہوتا ہے وہ اسی وقت جب دنیا میں آتا ہے تو پوری دنیا سے وہ افضل ہوتا ہے۔ ہاں، نبیوں کا ایک دوسرے سے افضل ہونا تو ثابت ہے، صحابی کا یا کسی اور شخصیت کا یا کسی اہل بیت کا نبی سے افضل ہونا یہ کہیں پر ثابت نہیں ہے۔ تو مجھے آپ بتائیں، کیا ایسے لوگوں کو آپ منوا سکتے ہیں؟ کیا ایسے لوگوں کے سامنے آپ کیا دلیل رکھیں گے جن کے سامنے قرآن مجید موجود ہے اور اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے حوالے سے کہ یہ نبی ہیں اور پہلے خلیفہ ہیں، اور اسی کی افضلیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے دیکھو اس کی افضلیت کو منوانے کے لیے فرشتوں کو سجدہ کروایا اور فرشتوں نے تسلیم کر لیا کہ ہم آدم علیہ السلام کی افضلیت کے قائل ہیں اور اسی کو مانتے ہیں، اور اللہ کے حکم کے مطابق جو ابلیس تھا اس نے مانا، اس نے اقرار کیا میں آدم علیہ السلام کو مانتا ہوں، میں اس کی افضلیت کا قائل ہوں، نہیں بلکہ اس نے انکار کر دیا، اس نے کفر کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا انجام کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ تو ابلیس نے انکار کر دیا، سجدہ نہیں کیا اور وہ کافروں میں ہو گیا۔ تو یہاں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے قائل نہیں ہے تو یہ آدم علیہ السلام کی افضلیت کے بھی قائل نہیں ہے، یہ کسی نبی کی افضلیت کے قائل نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو آپ نہیں سمجھا سکتے جو اپنے ہاتھوں کی شریعت بناتے ہیں، جو اپنے ہاتھوں کے دین پر چلتے ہیں، جو اپنے ہاتھوں کی تحریروں پہ چلتے ہیں، جو اللہ کا حکم بھی نہیں مانتے اور اللہ کے رسول کا حکم بھی نہیں مانتے، آپ ان کو سمجھا نہیں سکتے۔